سنیں نا، ٹھیک ہے 2 بھائی میں سے ایک بھائی ایک مسجد میں 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک فی سبیل اللہ اذان انہوں نے دی. فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں نا؟ جی. بغیر کچھ اجرت لیے، اللہ کے رضا کے لیے، فری میں، اللہ کے رضا کے لیے. مقصد اس نے اذان پڑھی. اور دوسرے بھائی 40 سال تک با جماعت اس نے نماز ادا پڑھی، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 سال تک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، دونوں بھائی کا یہ معمول تھا. جب ان دونوں بھائی کا آخری وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے قرآن منگوایا. کیا منگوایا؟ قرآن. توجہ چاہوں گا، قرآن منگوایا. اور تو لوگوں نے یہ سوچ کر قرآن شریف دیا ہاتھ میں کہ یار نیک لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. یہ سوچ کر لوگوں نے قرآن تھمایا ہاتھوں میں. لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے سب جھوٹ ہے. اللہ اکبر. ہے نا؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی اس دنیا سے گیا، انتقال ہو گیا. تو اس کا جو تیسرا بھائی تھا، ہے نا، وہ دیکھیے میں آپ کو وہی پہنچانا چاہ رہا ہوں، علم کہ یہاں بھی علم ہی کی بات آئی ہے. تو جب اس کا تیسرا بھائی سے پوچھا گیا، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد لوگوں نے معلوم کیا کہ یار آخر یہ دونوں بھائی کفر کی حالت میں، یعنی کافر ہو کر کے کیوں مرا؟ بھائی قرآن کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. قرآن کا انکار کرنا دور کی بات ہے، قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کرنا، پورا قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن پاک کے ایک حرف کا بھی انکار کرنا کیا ہے؟ کفر. اسلام سے خارج ہو جائے گا بندہ. ہاں، اسلام سے نکل جائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آخر اتنے نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، ایک بھائی 40 سال تک اذان پڑھی. ظاہر سی بات ہے جب اذان پڑھی ہے تو نماز ہی پڑھی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. اذان دینے والا بھگتا ہے کہ اذان دے کر کے نماز پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اور دوسرا بھائی با جماعت 40 سال تک تکبیر اولیٰ یعنی پہلی صف میں نماز ادا کیا. جب ان دونوں کا آخری وقت آیا تو کفر کی حالت میں ان دونوں کا انتقال ہوا، مرا. تو تیسرا بھائی سے پوچھا گیا تو ان کا تیسرا بھائی نے کہا کہ میرے ان دونوں بھائیوں کی عادت تو ٹھیک تھی، لیکن ان دونوں کے اندر ایک کمی تھی کہ جب بھی دیکھیں آج ہماری اور آپ کا انداز، حالات زندگی کیا ہے، ہمارے اندر بھی یہ برائی ہے. یہ ہم برائی نہیں سمجھتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. علم دین سے دوری کی وجہ سے ہم آج گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بول رہا ہوں. گانا سننا بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کون ہے جو گانے، نوجوان نسلوں میں کون ہے جو گانا نہیں سنتا ہے نا؟ فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، بہت سارے گناہ. تو کہا کہ میرے دونوں بھائیوں کے اندر ایک بری عادت یہ تھی کہ جب بھی ان دونوں کے پاس سے کوئی بھی لڑکی یا عورت گزرتی تھی تو یہ میرے دونوں بھائی ان عورتوں پر بدنگاہی یعنی گندی نظر سے دیکھا کرتا تھا. بس یہی گناہ تھا. کیا تھا؟ یہی گناہ تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کی کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے. تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ علم کے ذریعے ہی تو ہم بدنگاہی سے بچ سکتے ہیں نا. بے شک. غیبت علم کے ذریعے ہی سے بچ سکتے ہیں. جھوٹ بولنا پتہ ہوگا تب تو اس سے بچیں گے نا. فلمیں ڈرامے دیکھنا پتہ ہوگا تب تو بچ سکتے ہیں نا. تو تمام گناہ جو ہے ہم علم کے ذریعے ہی بچ سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ علم دین سیکھیں. علم دین کے خزانے جہاں لٹائے جاتے ہوں وہاں اپنا قیمتی وقت جتنا آپ سے میسر ہو، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ دینا چاہتے ہو، لیکن وقت دے کر کے ضرور جائیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، ہے نا، بھوک پیاس برداشت کرنا پڑے، اگرچہ تمہیں تکالیفیں اٹھانی پڑے، اگرچہ تمہیں
मुसीबतें उठानी पड़े उठाओ, पर इल्म दीन हासिल करो। हाँ, क्योंकि इल्म के ज़रिए ही इंसान इंसान बनता है, बेशक इल्म के ज़रिए ही बंदा मुअद्दब बनता है, इल्म के ज़रिए ही बंदा जो है ना शरीयत को समझता है, इल्म के ज़रिए ही बंदा सुन्नत रसूल पे अमल करता है, इल्म ही के ज़रिए बंदा सच्चा पक्का आशिक रसूल बनता है, इल्म ही के ज़रिए बंदा यहाँ तक के अपने रब को पहचानता है। इल्म नहीं होगा तो रब को क्या पहचानेंगे? रब की शान क्या है? हमारे रब जिसके हम बारगाह में सजदा करते हैं, उस रब की शान क्या है पता है? कौन बताएंगे? जिसके हुजूर हम इज़्ज़त वाली जगह को और इस पेशानी को और इस नाक को रगड़ते हैं, हाँ? वो रब की शान क्या होगी? उस रब की शान ये है कि वो बादशाहों का बादशाह है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। उस रब ने फरमाया, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, बेशक अल्लाह ही बेनियाज है, वही बादशाह है, वही तमाम जहानों का पालने वाला है ना? सबको रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। तो उस रब को भी हम किसके ज़रिए पहचान सकते हैं? जिस इल्म से हम दूर भाग रहे हैं, उस इल्म में ही हमारी ज़िंदगी रखी हुई है। बताइए, ज़िंदगी को छोड़ करके हम जो है भटक रहे हैं। रास्ता इल्म ही के ज़रिए मिलता है। अच्छा, हर चीज़ का एक रास्ता होता है। इल्म का ये जो रास्ता है ना, ये सीधा कहाँ पहुँचाएगा आपको? जन्नत में जन्नत का रास्ता है, सीधा जन्नत पहुँचाएगा आपको, कहीं नहीं भटकाएगा। आज भी जितने लोग भटक रहे हैं ना, वो कौन भटक रहे हैं पता है? जो इल्म से दूर है, वही भटक रहे हैं। ग़ीबतें भी वही करते हैं, चुगलियाँ भी वही करते हैं, गाने बाजे भी वही सुनते हैं, फिल्म ड्रामे भी वही देखते हैं, बदनिगाही भी वही करते हैं, जो इल्म से दूर है। और अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में एक मकाम पर इरशाद फरमाया, आयत मुबारका का मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हकीकतन अल्लाह से डरने वाला कौन है पता है? जो इल्म वाला है। हकीकी में अल्लाह से वही डरता है जो इल्म वाला है, जो अल्लाह पाक से वही डरता है। वरना जाहिल अल्लाह से नहीं डरता। बज़ाहिर वो कितना ही कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो अल्लाह से नहीं डरता। तो सीखेंगे इल्म दीन, अल्लाह का कलाम सीखेंगे। इंशाअल्लाह। कौन कौन सीखेंगे? भाई हाथ उठाइए। सब सीखेंगे, देंगे अपना कीमती वक्त रोज़ाना। एक दो दिन आएंगे तो एक दो दिन में क्या सीखेंगे भाई? एक दो दिन में कुछ थोड़े ना सीखा जाता है ना? कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए एक शेर है बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रहमतुल्लाह अलैह के, गालिबन में शेर